السلام علیکم میرے بھائیوں، آج میں آپ کو پاکستان کی ٹاپ ایکٹریس سائمہ کے متعلق دوسری قسط سنانے چلا ہوں۔ بڑی خوبصورت ہے، اس کو پوری دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ یہ آپ مجھے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور خاص طور پر کمنٹس دینا۔ یہی میری طاقت ہے جو آپ مجھے بخش سکتے ہیں۔ میں آپ کا ممنون ہوں۔ میں تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا چلوں کہ سائمہ 1967 میں پیدا ہوئی۔ یہ لاہور میں پیدا ہوئی، شادی میں پیدا ہوئی۔ تو ان کے والد کا نام تھا نواب شاہ اور ماں کا نام تھا سیدہ بی بی۔ یہ شادری میں پیدا ہوئی، پھر کچھ دن یہاں رہی اور پھر اس کے بعد ملتان چلی گئی۔ وہیں سے پھر ان کا بچپن گزرا، وہاں بڑی ہوئی۔ ان کے ایک بہنوئی تھے، ان کا فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق تھا، وہ انہیں لاہور لے آئے۔ تو یہاں پھر انہوں نے اپنی اسٹرگل شروع کر دی۔ ان کو ایک اکرم خان صاحب تھے، بہت بڑے پروڈیوسر تھے، جو انہوں نے ان کو اپنی ایک فلم میں لیا۔ فلم تو سائڈ رول تھا، لیکن وہ فلم چلی، لیکن ان کا کوئی سکہ نہ جم سکا۔ پھر ان کو فلم چوڑیاں ملی اور وہ اس میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا، اور پھر یہ شہرت کی بلندیوں پر چلی گئی، اور 20 سال تک انہوں نے فلم انڈسٹری میں راج کیا۔ جو سائمہ بیگم تھیں، ان کے اوپر بہت سے اسکینڈلز بنے، لیکن زیادہ تر مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ ان کے اوپر بہت بڑے اسکینڈل بنے، صدر پاکستان تک ان کو ملا دیا گیا، لیکن وہ اس میں حقیقت نہ تھی، اور یہ انہوں نے بہت مشکلات اٹھائی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن وہ اپنے کام پہ ڈٹی رہی، اور انہوں نے بہت اچھی فلم میں کام کیا۔ اور اس طرح وہ پھر ان کا اصل نام تو ان کا تھا غنچہ گل۔ یہ سید گھرانے سے تعلق تھا، پٹھان فیملی تھی، گورا چٹا خوبصورت رنگ تھا، بالکل نورانی چہرہ تھا، جو بھی دیکھتا تھا انہی کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ تو سید نور ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے فلم اسٹوڈیوز میں، تو ان کے ساتھ وہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی۔ سید نور ان کو بہت پسند کرتے تھے، تو کبھی شادی کی پرپوزل نہیں بھیجی تھی، بات چل رہی تھی، اس طرح چلتی رہی، اور یہ اپنی فلموں میں کام کرتی رہی۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ سلطان راہی کے ساتھ کام کریں، پھر انہوں نے وحشی جٹ میں سلطان راہی کے ساتھ کام کیا، بہت اچھی کام یہ فلم رہی۔ پھر فلم گھونگھٹ میں کام کیا، یہ سید نور کی تھی، اس میں بھی بہت اچھا کام کیا، اور یہ بھی سپر ہٹ ہوئی۔ پھر چوڑیاں بنی، یہ مومن رانا کے ساتھ تھی، اور یہ بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا، اور یہ اب یہ عروج پر جا رہی تھیں۔ یہ جو ناصر ادیب ایک بہت بڑے رائٹر ہیں اور بڑے مشہور و معروف فلم انڈسٹری کے ایک شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 1988 سے 1992 تک ان کا بہت عروج رہا، اور جو فلم انڈسٹری میں زیادہ تر خواتین آتی ہیں وہ بظاہر حسن سے آتی ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی ایسے عام نارمل فیملی سے آئیں تو ان کو تو بہت ہی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ ایک نارمل فیملی سے آئی تھیں، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن یہ ڈٹی رہیں اور اپنے کام پر انہوں نے پوری توجہ دی، اور بڑی شہرت، بڑی دولت اور بڑی عزت کمائی۔ سائمہ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بڑی مضبوط کریکٹر کی عورت ہیں، اور جس بات کی یہ ٹھان لیتی تھیں یہ کر گزرتی تھیں۔ تو اس طرح ان کی شادی سید نور سے ہو گئی۔
سید نور نے ان کو پرپوز کیا تو انہوں نے پھر ایک جملہ کہا کہ شاہ صاحب اب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو اب ہاتھ نہ چھوڑیے گا. تو یہ ان کی محبت کی شروعات تھیں. بڑے خوشگوار زندگی انہوں نے گزاری. سید نور کی آگے ایک آلریڈی شادی بھی ہو چکی تھی. رخسانہ ان کی بیگم کا نام تھا. وہ فلم رائٹر بھی تھیں اور بھی وہ لکھنے لکھانے کا بڑا شوق تھا اور فلم انڈسٹری سے ان کا کافی تعلق تھا. ان کا جلدی انتقال ہو گیا. پھر یہ جو تھے سید نور ٹوٹ گئے تھے. اور جب رخسانہ بیگم کے زمانے میں ہی انہوں نے سائمہ سے شادی کر لی تھی، لیکن سائمہ نے ان کو سنبھالا اور پھر یہ اپنے کام میں لگ گئے. انہوں نے بڑی محنت، بڑی کوشش کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹوڈیو تھا، شباب اسٹوڈیو، جو نیاز بیگ ٹھوکر کے پاس ہے، وہاں وہ انہوں نے خرید لیا. اپنی ساری پروڈکشنز وہاں پر کرتی اور خوب اپنے لگن کے ساتھ اپنے کام کرتی. انہوں نے بہت اچھی فلمیں بنائیں. تو ایک فلم تو ان کی تھی چوڑیاں، وہ تو بہت سپر ہٹ ہوئی. مومن رانا ان کے ہیرو تھے اور اس میں تو یہ پورے پنجاب اور ہندوستان میں اور پنجاب میں، پاکستان پنجاب میں یہ بڑے زبردست پاپولرٹی حاصل کی. اس کے گانے بہت زبردست تھے، لوکیشنز بڑی زبردست تھی. یہ عام فلموں سے ہٹ کر فلم تھی. اس میں کوئی مار دھاڑ نہیں تھی، اس میں عشق و محبت کی داستانیں تھیں. وہ کوئی اس میں کوئی اسلحے کی نمائش نہیں تھی، کوئی ایسا خون خرابہ نہیں تھا. لیکن یہ فلم لوگ تو کہتے تھے کہ سید نور نے یہ بہت بڑی فلم بنا کے بڑی غلطی کی. جب یہ فلم بن کے مکمل ہوئی تو سید نور نے جب اس فلم کو دیکھا تو وہ کچھ غیر مطمئن تھے، لیکن سائمہ بڑے کانفیڈنس میں تھی کہ یہ ضرور فلم چلے گی. پھر اس فلم نے کھڑکی توڑ ہفتے منائے اور یہ بڑی زبردست سپر ہٹ ہوئی اور بہت زیادہ شہرت لی اور انہوں نے خوب پیسہ کمایا. ان کی خواہش تھی کہ یہ سلطان راہی کے ساتھ کام کریں. انہوں نے سخی بادشاہ میں ان کے ساتھ کام کیا، وحشی میں ان کے ساتھ کام کیا اور وہ بڑا زبردست کام تھا اور فلمیں یہ سپر ہٹ ہوئیں. تو ان کو بس ایک دکھ تھا کہ جو ان کے اندر ان کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا یہ دکھ، یہ کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو. عورت اس کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. تو یہ ان کو بس ایک دکھ کھایا جا رہا تھا. باقی ان کا بہت خوبصورت گھر ہے جو ڈیفینس میں ہے، اپنا اسٹوڈیو ہے اور یہ اسٹوڈیو میں بھی اپنا پورا وقت دیتی ہیں. یہ ٹی وی پروڈکشنز میں بھی پورا وقت دیتی ہیں، اپنے آپ کو پورا مصروف رکھتی ہیں اور پوری فٹنس ہیں. تو کسی شخص نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا، انہیں کہا تھا کہ تمہیں بہت زیادہ شہرت ملے گی، تمہیں دولت ملے گی اور تم جب بڑی عمر میں آؤ گی تم اللہ والی بن جاؤ گی، تمہارے سے لوگ دعائیں لینے کے لیے آیا کریں گے. تو یہ شہرت اور دولت تو مل گئی. ابھی یہ تیسرا یہ پہلو رہ گیا کہ اگر اللہ نے ان کو زندگی دی تو یہ ایسے کام کر سکیں، بھلائی کے، لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کو دعائیں دے سکیں، لوگوں کی دعائیں لے سکیں. تو ان کی بڑی اچھی خوشگوار زندگی گزر رہی ہے اور یہ اپنے پرسکون اپنے یہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ سید نور اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور سائمہ بھی اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں اور ان کا بہت اچھا ازواجی زندگی چل رہی ہے اور اللہ کرے یہ کسی کی نظر نہ لگے اور یہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہیں. یہ تھی میری آج کی ایک چھوٹی سی وی-لاگ تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ پورا ضرور دیکھیے گا، آپ اسے انجوائے کریں گے. اور ہماری یہ ایک فلم آرٹسٹ سرمایہ ہے، یہ پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے. تو اس کو اپریشیٹ کیجیے گا اور اس کو دیکھیے، ان کی فلموں کو دیکھیے گا اور اس میری ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا اور پوری دیکھیے گا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
خدا حافظ ناصر، والسلام.